ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آج کا ہمارا یہ لیکچر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عدالت اور اس پر اٹھائے جانے والے شبہات کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے ہم اہل السنہ والجماعہ کا جو اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے اسے ثابت کریں گے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے کے سارے عادل ہیں، ان کی عدالت میں کوئی طعن نہیں اور ان کی عدالت کی چھان بین اور جانچ پڑتال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کی عدالت کتاب و سنت کی نصوص سے ثابت ہے اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ سلف صالحین کا اتفاقی اور اجماعی عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے یہی رہا ہے۔ لہٰذا جب ہم حدیث کی تحقیق کرتے ہیں تو راویوں کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، سند کو دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیات اور ان کے کردار کی جانچ پڑتال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ سارے کے سارے عادل ہیں، ان کی عدالت میں کوئی شبہ نہیں۔ اور اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ کتاب و سنت کی جن نصوص سے ثابت ہے، ہم اختصار کے ساتھ چند ایک ان میں سے آپ کے سامنے پیش کریں گے، کیونکہ ویسے اگر دیکھا جائے تو کتاب و سنت کی بہت سی نصوص ایسی ہیں جن سے واضح طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عدالت ثابت ہوتی ہے، لیکن وقت کی نزاکت کے پیش نظر چند ایک جو نصوص ہیں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کی جائیں گی۔ قرآن کریم سب سے پہلے ہم اسے دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم، کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ رب العزت بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دو بڑی اقسام ہیں، دو بڑی قسمیں ہیں، وہ دو بڑی تقسیمیں ہیں، ایک مہاجرین اور ایک انصار۔ قرآن کریم نے کئی مقامات پر ان کی اس تقسیم کو بطور مدح ذکر فرمایا ہے۔ یہ تقسیم کسی تفریق کی بنیاد پر نہیں تھی، بلکہ ان کے اپنے اپنے فضائل و مناقب کے اعتبار سے تھی، ان کے دینی کارناموں کے اعتبار سے تھی۔ جیسا کہ ایک مہاجرین کا گروہ تھا جنہوں نے اللہ رب العزت کی راہ میں ہجرت کی، اور دوسرا انصار کا گروہ تھا جنہوں نے ان مہاجرین کو پناہ دی اور ان کی نصرت فرمائی، اور ایسی نصرت کہ جس کی مثال پوری تاریخ انسانی میں کہیں نہیں ملتی۔ تو بہرحال یہ دو گروہ اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے ہیں، اور ان دونوں گروہوں کا ذکر اس آیت میں بھی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، تو ہجرت کرنے والے بھی اور جہاد کرنے والے بھی، تو مہاجرین و انصار دونوں جہاد کرنے میں شریک تھے، اور ہجرت کرنے والوں کی نصرت میں انصار پیش تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العزت بہت معاف کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مغفرت کی بھی انہیں بشارت دی اور اپنی رحمت کی بشارت بھی انہیں فرمائی۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یہ آیت جو ہے وہ سورہ آل عمران میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے کنتم خیر امۃ کہہ کر امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتسلیم کو ایک بشارت دی ہے اور ایک اعزاز دیا ہے۔ یاد رکھیں کہ آج بھی امت چاہے وہ کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتی ہے، اپنے آپ کو اگر وہ امت مسلمہ میں شمار کرتی ہے تو وہ ضرور اس آیت سے استدلال کرتی ہے، کوئی بھی گروہ ہو وہ اس آیت سے استدلال کر کے اپنی امت کو بہترین امت قرار دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے بہترین امت ہے۔ لیکن
اس آیت پر اگر غور کریں تو سب سے پہلے اس آیت کا مصداق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ آج اگر کوئی تا قیامت اس آیت کا مصداق بننے کی کوشش کرے گا تو سب سے پہلے وہ یہ تسلیم کرے گا کہ اس آیت کا مصداق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، ورنہ وہ تو قطعاً اس کا مصداق نہیں بن سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے کنتم خیر امت خطاب فرمایا تھا کہ تم بہترین امت ہو، اور یہ خطاب سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو ہوا، کیونکہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جو مخاطبین تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ تو سب سے پہلی یہ بشارت اور سب سے پہلا یہ اعزاز صحابہ کرام کے لیے ہے کہ کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت ہو۔ تو صحابہ کرام سب سے بہترین امت ہیں، سب سے بہترین افراد ہیں انبیاء اور رسول کے بعد، اور ان کی یہ صفت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم امر بالمعروف کرتے ہو، نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے ایمان کی گارنٹی بھی دی، ان کے ایمان کی ضمانت بھی دی، اللہ رب العزت نے گواہی دی کہ تؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو یہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عدالت پر دلیل ہے، جس کے ایمان کی گواہی، جس کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی گواہی اللہ رب العزت دیتے ہیں، تو ان کی عدالت میں کیا شبہ ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ السابقون الاولون، جو پہلے اسلام لانے والے، اسلام کے لیے قربانیاں دینے والے، اور والذین تبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جو بعد میں احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العزت ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے السابقون الاولون کو بھی اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیا، اور آگے اسی آیت میں جنت کی بشارتیں دیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت کے باسی ہیں، جنت کے باشندے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جنت کی ضمانت انہیں دے دی، السابقون الاولون کو بھی، اور ان کے بعد ایمان لانے والوں کو بھی، یعنی بعد والے جو صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین سب، تو السابقون الاولون ہوں یا بعد میں ایمان لانے والے ہوں، ان کے درجات اپنے اپنے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی رضامندی اور جنتی ہونے میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو یہ بشارت فرمائی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عدالت کی اس سے بڑی اور کیا دلیل ہوگی کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دیا اور انہیں جنت کی بشارت دی، جس کی جنت کی بشارت دنیا میں موجود ہوتے ہوئے انہیں مل گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جن کے لیے اعلان ہو گیا۔ اگر وہ عادل نہیں تو کون عادل ہے؟ عدالت اگر دیکھیں کوئی بھی گروہ ہو، اس کے پاس اپنی روایات ہیں، اپنی اسانید ہیں، روافظ کے پاس بھی اپنی اسانید ہیں، اہل سنہ کے پاس اپنی اسانید ہیں۔ ان اسانید کو اگر دیکھیں تو وہ روات پر مشتمل ہیں، راویوں پر مشتمل ہیں، اور ان روات کی جرح و تعدیل کے حوالے سے قواعد و ضوابط بھی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، اسباب تان بھی انہوں نے مقرر کیے ہوئے ہیں کہ فلاں فلاں اسباب ہیں جن کی بنا پر کسی راوی پر تان کی جاتی ہے، اور تعدیل بھی ان کی بیان کی گئی ہے کہ فلاں فلاں راوی جو ہیں وہ عادل ہیں۔ اگر بعد والے عادل ہیں تو جن کی جنت اللہ رب العزت نے پکی کر دی، جن کو اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دیا، وہ کیوں عادل نہیں ہیں؟ تو عدالت تو بالاولیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ثابت ہوتی ہے۔ اگر بعد میں کوئی ایک بھی عادل ہو تو بالاولیٰ صحابہ کرام سارے کے سارے عادل ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں تو اللہ رب العزت نے بشارتیں عطا فرمائیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اللہ رب العزت نے مہاجرین اور انصار دونوں کا ذکر فرمایا، اور فرمایا اللہ رب العزت نے ان پر رجوع فرمایا، ان کو معاف فرما دیا، ان کی توبہ قبول فرما لی، اور مہاجرین انصار دونوں کو اللہ رب العزت نے یہ بشارت عطا فرمائی۔ تو جس کو اللہ رب العزت فرمائیں کہ تمہاری توبہ میں نے قبول فرما لی، تمہیں میں نے معاف کر دیا، تمہارے ساتھ میں نے معاملہ صاف کر دیا، اگر وہ عادل نہیں تو کون عادل ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ثم تاب علیہم،
پھر اللہ رب العزت نے ان کی توبہ قبول فرمائی، انہ بہم رؤوف الرحیم۔ اللہ رب العزت ان سب صحابہ مہاجرین کے ساتھ بھی اور انصار کے ساتھ بھی رؤوف الرحیم ہے۔ رؤوف بھی ہے، شفقت کرنے والا بھی ہے، رحیم بھی ہے، رحمت کرنے والا بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی شفقت و رحمت کو ان کے لیے خاص کرنے کی یہاں بشارت دی ہے، انہ بہم رؤوف الرحیم۔ تو انصار ہوں یا مہاجرین ہوں، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ عادل ہیں، ان کی عدالت نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، جیسا کہ یہ آیت بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ سورہ فتح میں فرمایا کہ اللہ رب العزت مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ آپ کے ہاتھ پہ درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ تو ایک تو سب جتنے بھی بیعت رضوان والے صحابہ کرام ہیں ان کے لیے اللہ رب العزت کی رضامندی ثابت ہو گئی۔ تو جن کے لیے اللہ رب العزت کی رضامندی ثابت ہو جائے، اگر وہ عادل نہیں تو دنیا میں کون عادل ہے؟ پھر تو عدالت ہے ہی نہیں دنیا میں اگر وہ عادل نہیں ہے تو۔ اس کے بعد فعلم ما فی قلوبہم، یہ جو الفاظ ہیں اللہ رب العزت نے کتنے صاف الفاظ میں، کتنے دو ٹوک انداز میں اللہ رب العزت نے فعلم ما فی قلوبہم، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کی جو بھی کیفیت تھی وہ ساری دنیا کے سامنے ظاہر کر دی۔ اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، اور ان کے دلوں کی وہ کیفیت جو تھی اللہ رب العزت نے ساری دنیا کو دکھا دی۔ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ رب العزت نے پھر ان پر سکینت نازل فرمائی، واثابہم فتحا قریبا، اور اللہ رب العزت نے ان کو بدلے میں ان کا جو ایک قلبی جذبہ تھا اور ان کا جو عمل تھا اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے اپنے سب کچھ قربان کرنے کا جو جذبہ تھا اللہ رب العزت، اس کے بدلے میں انہیں فتح قریب سے نواز دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کی حالت ساری دنیا کے سامنے ظاہر کر دی کہ ان کے دل کتنے شفاف ہیں، کتنے پاکیزہ اور کتنے معطر ہیں ان کے دل۔ اور یہاں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا وہ فرمان یاد آ گیا کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تمام کائنات کے دلوں کو جانچا اور پرکھا، تو انبیاء کے دل ساری کائنات کے سارے انسانوں کے دلوں سے سب سے پاکیزہ اور معطر اور خوبصورت دل تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں اپنی نبوت و رسالت کے لیے پسند فرمایا۔ انبیاء و رسول کے انتخاب کے بعد اللہ رب العزت نے دوبارہ ساری دنیا کے انسانوں کے سب کے دلوں کو پھر پرکھا، تو پھر جن لوگوں کے دل سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ خوبصورت، سب سے زیادہ معطر تھے، اللہ رب العزت نے انہیں اپنے نبی کی صحابیت کے لیے منتخب فرمایا۔ تو فعلم ما فی قلوبہم، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو جانچا اور پرکھا تھا، پھر ان کا انتخاب ہوا پوری انسانیت میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، آپ کے ساتھ آپ کی معیت کا شرف پانے کے لیے انہیں اللہ رب العزت نے منتخب فرمایا۔ تو اگر وہی عادل نہیں ہیں تو دنیا میں کون عادل ہے؟ پھر عدالت کا لفظ ہی دنیا سے ختم کر دینا چاہیے اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عادل نہیں مانا جاتا، کیونکہ پھر اس کا امکان رہ ہی نہیں جاتا۔ اگر صحابہ کرام عادل نہیں پھر کسی کی عدالت کا کوئی امکان ہی دنیا میں نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے تو بڑے دو ٹوک الفاظ میں صحابہ کرام کی عدالت کو بیان فرمایا ہے، اور صرف یہ تو چند ایک مقامات ہیں، اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک حزب اللہ، پتہ نہیں کتنی ہی آیات ہیں، اگر سب آیات کو ہی پڑھا جائے تو کئی گھنٹے اس پر صرف ہو سکتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو عدالت بیان کرتی ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اولئک هم المتقون، دنیا میں اگر کوئی متقین ہیں تو یہ ہے۔ انبیاء و رسول کے بعد صحابہ سے بڑا تقویٰ کسی کے پاس نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت نے جن کے تقویٰ کی ضمانت دی ہے، جن کے تقویٰ کی گواہی دی ہے، بھلا وہی عادل نہیں؟ اولئک هم المفلحون، اللہ رب العزت نے فرمایا حقیقی کامیاب دنیا میں یہی ہیں۔ تو جن کی کامیابی کی ضمانت اللہ رب العزت دے رہے ہیں تو وہی اگر عادل نہیں تو کون ہے؟ جن کو جنتی قرار دیا ہے، ہمیشہ ہمیشہ جنت کی بشارت اللہ رب العزت نے دی ہے، اگر وہی عادل نہیں تو کون دنیا میں عادل ہے؟ جن کو اللہ رب العزت نے اپنا گروہ قرار دیا، یہ میرا لشکر ہے، یہ میرا گروہ ہیں،
تو اگر وہی دنیا میں عادل نہیں تو کون عادل ہے پھر؟ عدالت کس کو کہتے ہیں؟ اگر اللہ رب العزت کی ضمانت کے بعد بھی آپ کہتے ہیں کہ وہ عادل نہیں تو کون عادل ہے پھر؟ بعد والے تو کسی طور پھر عادل ہو ہی نہیں سکتے۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں، جن میں سے چند ایک معروف احادیث ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے جو صحابہ کرام کی عدالت کو ثابت کرتی ہیں، کیونکہ وقت کم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بہت مشہور ہے، معروف ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری میں بھی ہے، خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری انسانیت میں سے، یعنی انبیاء اور رسول تو خارج ہیں نا اس فرمان سے، کیونکہ ان کی جو منزلت ہے، ان کے جو فضائل ہیں، ان کا جو مقام ہے وہ باقی نصوص میں الگ سے بیان ہو چکا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا خیر الناس قرنی، انبیاء اور رسول کے بعد سب سے بہترین لوگ یہ میرے زمانے کے لوگ یعنی صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو خیر کا لفظ بہت معنی خیز ہے، سب سے بہتر۔ تو یہاں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالی ان کا قول بھی یاد آ گیا کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کسی اعتبار سے بھی بعد والوں سے کمتر ثابت کیا جائے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل نہیں ہو سکتا، اس پر ایمان نہیں رہ سکتا۔ خیر بہتر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تمیز لا کر خیر کو مقید نہیں کیا کہ خیر الناس عملا، خیر الناس قولا، خیر الناس کی کوئی بھی تمیز نہیں لائی۔ فرمایا کیا کہ سب لوگوں سے ہر اعتبار سے بہترین میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ تو قول و عمل کے اعتبار سے، ورع و تقوی کے اعتبار سے، فضائل و مناقب کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے صحابہ کرام بعد والوں سے افضل ہیں۔ انبیاء اور رسول کے بعد ان سے افضل کوئی نہیں ہے۔ کسی اعتبار، علم کے اعتبار سے دیکھیں، عمل کے اعتبار سے دیکھیں، باقی کسی بھی اعتبار سے دیکھیں، فضیلت کے اعتبار سے دیکھیں، عدالت کے اعتبار سے دیکھیں، کسی بھی اعتبار سے صحابہ کرام بعد والوں سے کمتر نہیں ہیں، بلکہ انبیاء اور رسول کے علاوہ کسی سے بھی کمتر نہیں ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تو خیر الناس قرنی، تو اگر صحابہ کرام عادل نہیں ہیں، عدالت میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ خیر الناس تو سب سے بہترین کس اعتبار؟ ہر اعتبار، عدالت کے اعتبار سے بھی سب سے بہترین صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ ثم الذین یلونہم، پھر یہیں بس نہیں بلکہ فرمایا پھر ان کے بعد دوسرے نمبر پر وہ ہیں جو ان سے ملنے والے، ان سے ملاقات کا شرف حاصل کرنے والے، ان سے ان کی شاگردی اختیار کرنے والے۔ ثم الذین یلونہم، پھر تیسرے نمبر پر بھی وہ لوگ ہیں جو صحابہ کے شاگردوں کی شاگردی اختیار کرنے والے ہیں، صحابہ سے ملاقات کرنے والوں کی ملاقات کا شرف پانے والے ہیں۔ تو یہاں بھی اصل فضیلت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہے۔ پہلا نمبر بھی ان کا ہے، دوسرا نمبر بھی ان کا ہے، کیونکہ انہی کی وجہ سے دوسروں کو حاصل ہوا ہے بعد والوں کو۔ تیسرا نمبر بھی انہی کا ہے، کیونکہ انہی صحابہ کی وجہ سے ان کے شاگردوں کے شاگرد چونکہ صحابہ کی نسبت سے ہیں، لہٰذا اللہ رب العزت نے ہر اعتبار سے صحابہ کرام کو افضل قرار دیا، بہتر قرار دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی فرامین ہیں۔ ایک اور فرمان سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے جو بیان کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام کو برا نہ کہو، ان کی کوئی بھی ادنا سا کلمہ تنقیص بھی ان کے لیے ادا نہ کرو۔ تو سب کا جو لفظ ہے عربی زبان میں ادنا سے ادنا کلمہ تنقیص سے لے کر بڑی سے بڑی گستاخی یا توہین پر بولا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں ادنا کلمہ تنقیص بھی نہ کہو، ان کے بارے میں اپنے دل میں ذرا سی میل بھی نہ لاؤ۔ کیوں؟ فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، تم میں سے کوئی، بعد والوں میں سے کوئی اگر صحابہ کرام کے مقابلے میں ایک احد پہاڑ پورا سونے کا اگر خرچ کرے تو اس کی کتنی اس کا وزن کتنا ہوگا، اس کی پیمائش تو اگر کلومیٹروں میں تو لوگوں نے کر لی ہے، لیکن اگر اس پہاڑ کو تولا جائے تو اس کا وزن کتنا ہوگا، اللہ کے سوا کوئی اس کا وزن نہیں کر سکتا۔ تو اگر بعد والا کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اور صحابہ میں سے کوئی ایک مد یا نصف مد مٹھی بھر جو اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرے
تو احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے والا ان کے برابر کیا ان کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو کتنی فضیلت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی، یہ صرف صحابیت کی وجہ سے ہے۔ تو جن لوگوں کی اتنی فضیلت ہے کہ بعد والے جن کو ہم عادل کہتے ہیں، ہر مکتب فکر اپنے اپنے راویوں کی عدالت بیان کرتا ہے جو ان کے ہاں عادل ہوتے ہیں، تو بعد والے جن کو بعد والے عادل کہتے ہیں وہ اگر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں تو جن کی عدالت اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے وہ اگر ایک مٹھی بھر جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا یہ ایک مٹھی کے برابر جو خرچ کرنے کے برابر بلکہ قریب بھی نہیں ہو سکتا۔ تو بتائیں عدالت اور کسے کہتے ہیں، اور عدالت کیسے ثابت ہوتی ہے کہ بعد والے سارے عادل جو ہیں وہ اگر مال خرچ کریں تو اس شخص کی ایک مٹھی کے برابر نہ پہنچ سکیں جو کے برابر، تو اور عدالت کیسے ثابت ہوگی؟ یعنی صحابہ سے بڑا عادل کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان صحیح مسلم میں موجود ہے کہ النجوم امانۃ للسماء فاذا ذهبت النجوم اتى السماء ما توعد، کہ جس طرح ستارے جو ہیں وہ آسمان کی حفاظت کا سبب ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو آسمان کی حفاظت کا سبب بنایا ہے، جیسا کہ حدیث میں موجود ہے کہ جو شیاطین وغیرہ ہیں وہاں جاتے ہیں تو شہاب ثاقب جو ہے یعنی ستارہ ٹوٹ کے ان پر برستا ہے۔ تو یہ یعنی آسمان اور وحی اور ان چیزوں کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے ستاروں کو مقرر کیا ہے، اور پھر ستارے اس چیز کی علامت بھی ہیں کہ ابھی آسمان سلامت ہے۔ جب ستارے ٹوٹ جائیں گے تو اس کا مطلب ہے آسمان بھی باقی نہیں رہے گا، نظام سارا درہم بھرم ہو جائے گا کائنات کا۔ تو فرمایا اسی طرح وَأَنَا أَمَانَةٌ لِأَصْحَابِي، میں اپنے صحابہ کے لیے ضمانت ہوں خیر و عافیت کی اور ان کی حفاظت کی، کیونکہ جب تک میں موجود ہوں میرے صحابہ بڑے بڑے فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ اور وَأَصْحَابِي أَمَانَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے جو صحابہ ہیں میری امت کے لیے حفاظت کا سبب ہیں، یعنی میری امت کی فلاح کے لیے، میری امت کی اصلاح کے لیے جب تک صحابہ موجود ہیں میری امت میں کوئی بڑا فتنہ جو ہے وہ رونما نہیں ہوگا۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ یہ جتنے بڑے بڑے فتنے ہیں جنہوں نے پر پھیلائے اور امت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بعد وجود میں آئے۔ اب کوئی بھی گمراہ فرقے جو بڑے بڑے ہیں ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اگرچہ ان کی جڑیں آپ کو تھوڑی بہت ملیں گی پیچھے سے، لیکن انہوں نے جو بالوں پر پھیلائے، برگو بار ان پر آیا اور جو انہوں نے ترقی کی تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بعد، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس امت کی حفاظت کا سبب اور اس امت کی حفاظت کی علامت تھے۔ تو یہ اگر جو حفاظت کی علامت اور سبب ہے اگر وہ عادل نہیں تو بعد والے جن کی حفاظت ان کے سپرد تھی وہ کیسے عادل ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایک فرامین ہیں۔ ایک حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا لیبلغ الشاہد منکم الغائب، خبردار تم میں سے جو حاضر ہیں وہ جو غائب ہیں ان کو یہاں کی بات پہنچائیں۔ آج جو کچھ میں نے فرمایا ہے، جو کچھ بتایا ہے، وہ جو یہاں حاضر نہیں ہو سکے حاضر ہونے والے ان کو پہنچائیں۔ تو اس سے بھی علماء نے بجا طور پر استدلال کیا، جیسے امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس بات پر کہ سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو خارج نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ فلاں فلاں مہاجرین ہیں یا انصار ہیں یا فلاں گروہ ہے یا فلاں فلاں لوگ ہیں وہی صرف میری بات کو آگے پہنچائیں، یا کسی کو خارج اور نہیں کیا، کسی کی استثناء نہیں کی کہ فلاں فلاں کے علاوہ باقی جو ہیں وہ میری بات کو آگے پہنچائیں، بلکہ سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عادل قرار دیتے ہوئے فرمایا تم میں سے کوئی بھی جو یہاں حاضر ہوا ہے وہ میری باتوں کو بعد والوں تک پہنچائے، یا وہ جو یہاں حاضر نہیں ہیں ان تک پہنچائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بہت سارے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عدالت پر نص قطعی ہیں۔ تو وقت کی نزاکت کے تحت ہم ان نصوص پر بات یہاں ختم کرتے ہیں۔ اگلی بات ہے اجماع امت، یعنی امت ہمیشہ سے متفق رہی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سارے کے سارے
عادل ہیں، ان کی عدالت میں کوئی شبہ نہیں۔ اس حوالے سے اگر آپ دیکھتے ہیں امام ابن عبد البر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اجماع نقل کیا ہے لِإِجْمَاعِ اہل الحق من المسلمین، کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے جتنے بھی اہل حق ہیں سب اس بات پر متفق ہیں کہ انہم کلہم عدول، کہ سارے کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عادل ہیں۔ امام ابن صلاح رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی اس بات پر اجماع نقل کیا ہے۔ اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اسی طرح علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں۔ اور آگے جس وجہ سے صحابہ کی عدالت پر تان کیا جاتا ہے، فرماتے ہیں من لابس الفتن وغیرہم باجماع من یعتد بہ، ان صحابہ کرام میں سے جو بعض آپس کے اختلافات میں ملوث ہوئے وہ بھی اور دوسرے بھی سارے کے سارے عادل ہیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں جتنے بھی اہل علم ہیں جو قابل اعتماد ہیں ان سب کا اس بات پر اجماع ہے۔ باقی جن کو کوئی دیکھتا نہیں، جن کو کوئی سنتا نہیں، جن کی طرف کوئی التفات نہیں کرتا، جو علماء حق میں شامل نہیں ہوتے، وہ جو مرضی کہتے رہیں، ان کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جتنے بھی علماء امت ہیں معتمدین جن پر اعتماد کیا گیا ہے، وہ سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ کرام سارے کے سارے عادل ہیں۔ اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الذی علیہ سلف الامت و جمہور الخلف ان صحابۃ رضی اللہ عنہم کلہم عدول بتعدیل اللہ تعالی لہم، کہ سلف صالحین یعنی صحابہ تابعین اور ائمہ دین اور اہل السنہ والجماعہ سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو عادل قرار دیا ہے۔ اسی طرح حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی فرماتے ہیں صحابہ کلہم عدول عند اہل السنہ والجماعہ، اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں لما اثنى اللہ علیہم فی کتاب العزیز، اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے ان کی ثنا خوانی قرآن کریم نے کی ہے، قرآن کریم میں کی ہے وَبِمَا نَطَقَتْ بِهِ السُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ فِي الْمَدْحِ لَهُم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات فرمائے ہیں، تو صحابہ کرام سارے کے سارے عادل ہیں۔ اسی طرح اگر یہ اقوال ہم جمع کریں علامہ مناوی رحمہ اللہ، علامہ شوکانی رحمہ اللہ، اس طرح بہت سے علماء ہیں جنہوں نے اجماع نقل کیا ہے، اور فی الواقع اس پر اجماع ہے کہ صحابہ کرام سارے کے سارے عادل ہیں۔ اب ہم کچھ شبہات کا ازالہ کرتے ہیں، چند ایک جو بڑے بڑے شبہات ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عدالت کے حوالے سے بعض لوگ پیش کرتے ہیں کہ صحابہ کرام عادل نہیں ہیں، کیونکہ وہ اپنے ذام میں کچھ دلائل دیتے ہیں۔ ایک دلیل یہ ہے جو عام طور پر دی جاتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے کے سارے عادل کیسے ہو سکتے ہیں، کیونکہ منافقین کا وجود تو قرآن نے بھی ثابت کیا ہے کہ کچھ منافقین تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو منافقین موجود تھے، عبداللہ بن ابی اینڈ کمپنی، وہ جو اسلام کا دعویٰ کرتے تھے لیکن دل میں ایمان نہیں تھا، تو لہٰذا صحابہ کرام سارے کے سارے عادل کیسے ہو سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم لفظ صحابی بولتے ہیں، صحابہ بولتے ہیں، تو یہ ایک اصطلاح ہے، ایک اصطلاح ہے اہل السنہ والجماعہ کی، جس کا ایک خاص معنی ہے۔ یہ لغوی معنی میں استعمال نہیں ہوتی کہ صاحب ساتھی کے معنی میں یا پاس بیٹھنے والے کے معنی میں، بلکہ صحابی کی تعریف من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علی الایمان، جو ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سے مشرف ہوا ہو اور اس کی وفات بھی ایمان پر ہوئی ہو۔ اب جس کی وفات بھی ایمان پر ہوئی ہے اس پر نفاق والی آیات فٹ کرنا کوئی پاگل ہی کر سکتا ہے، کسی پاگل بندے کا کام ہو سکتا ہے، کسی عقل مند کا کام تو نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا لفظ صحابی، لفظ صحابہ جو ہے یہ خاص اصطلاح ہے جو ہم بولتے ہیں، یہ انہی کے لیے جن کے فضائل و مناقب ہم نے پہلے بیان کیے، جن کی عدالت کے بارے میں نصوص ہم نے بیان کی۔ منافقین اس سے ویسے ہی خارج ہیں، منافقین صحابہ میں شمار ہی نہیں ہوتے، نہ اہل السنہ والجماعہ ان کو صحابہ میں شمار کرتے ہیں۔ اس کی بڑی سمپل سی دلیل یہ ہے کہ عبداللہ بن ابی اور اس کے جو ساتھی جن کا نفاق واضح ہے، معلوم ہے لوگوں کے ہاں، ان کے بارے میں کوئی بھی اہل السنہ والجماعہ میں سے رضی اللہ عنہ ان کے لیے نہیں بولتا، کیونکہ یہ صحابہ کے ساتھ خاص ہے جن میں نفاق نہیں تھا، جن کا ایمان مسلم تھا، کتاب و سنت کی نصوص سے جو جنتی ہیں، ہم صحابیت کا اطلاق انہی پر کرتے ہیں۔ لہٰذا
کبھی بھی کسی منافق کو ہم نے رضی اللہ عنہ نہیں کہا، اور نہ کوئی منافق صحابی ہو سکتا ہے، نہ کوئی صحابی منافق ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ نفاق والی جو بات ہے یہ بالکل غلط ہے۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ شروع میں تو ایسا تھا کہ منافقین چھپے ہوئے تھے مسلمانوں کی صفوں میں، لیکن بعد میں سورہ توبہ میں اللہ رب العزت نے کھل کر ان کے بارے میں بیان فرما دیا، کھل کر ان کے اوصاف بھی، پھر دوسری آیات بھی، دوسری صورتوں میں بھی اللہ رب العزت نے بیان، سورہ منافقین اسپیشل ان کے بارے میں ایک صورت نازل ہو گئی تو ان کی، اور پھر اللہ رب العزت نے بعد میں یہ ارشاد فرما دیا، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی کافروں سے بھی جہاد کریں اور ان پر سختی کریں، اور منافقوں سے بھی جہاد کریں، ان پر سختی کریں، ان کے بارے میں نرم رویہ چھوڑ دیں۔ تو شروع میں جو نرم رویہ تھا وہ بھی اللہ رب العزت نے چھوڑنے کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما دیا۔ اگر آخر دم تک منافقین صحابہ کرام سے ممتاز نہیں ہوئے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس آیت پر عمل کیسے کیا کہ آپ سختی کریں، منافقوں کے خلاف جہاد کریں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منافقین شروع میں تو کچھ چھپے ہوئے تھے، بعد میں اللہ رب العزت نے ان کو عیاں فرما دیا۔ لہٰذا شرف صحابیت جس کے لیے ہم ثابت کرتے ہیں، جس کو صحابی کہتے ہیں، اس میں کوئی منافق شامل نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ سورہ جمعہ کی جو آخری آیات ہیں ان کو پیش کرتے ہیں صحابہ کرام کی عدالت کی نفی کرنے کے لیے، کہ دیکھیں جی اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ جب یہ لوگ کوئی تجارت دیکھتے ہیں یا کوئی کھیل وغیرہ دیکھتے ہیں تو اس طرف لپک پڑتے ہیں اور آپ کو خطبہ دیتے ہوئے کھڑا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اکثر صحابہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا تھا اور وہ اس قافلے کی طرف دوڑ گئے تھے جو مال تجارت لے کر، سامان لے کر آیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ عادل نہیں تھے، ان کی دیانت اور عدالت پر یہ آیت جو ہے وہ نفی کرتی ہے اس کی۔ حالانکہ یہ بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد اوائل کا واقعہ ہے، اور جب تک صحابہ کرام بلکہ کسی کو بھی اگر کوئی بات نہیں بتائی گئی، خطبہ جمعہ کے جو مسائل تھے اور جو پابندیاں تھیں اس وقت وہ عائد ہی نہیں ہوئی تھیں، تو صحابہ کرام اگر چھوڑ کے چلے گئے تو بعد میں اللہ رب العزت نے تنبیہ فرمائی، اس کے بعد کسی صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ نہیں چھوڑا، اس کو دھیان سے سنا ہے اور اس دوران کوئی کام نہیں کیا۔ جیسے نماز میں باتیں کرنے کی بات، پہلے باتیں منع ہی نہیں تھی تو صحابہ کرام آپس میں باتیں کر لیا کرتے تھے۔ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر فَأُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الْكَلَامِ، پھر ہمیں خاموش رہنے کا حکم ہوا اور ہمیں کلام سے منع کر دیا گیا۔ اس کے بعد پھر کسی صحابی نے نہ کوئی بات کی ہے کسی سے اور نہ نماز میں اس طرح کا کوئی کام کیا ہے۔ اس لیے اس بات کو بڑا آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ بالکل شروع کی آیات ہیں، اور پھر اس وقت یہ چیزیں اس طرح تفصیل سے بیان بھی نہیں کی گئی تھیں۔ جب خطبہ جمعہ کے آداب مکمل طور پر بیان کر دیے گئے تفصیل کے ساتھ ایک بات، تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ایسا ثابت نہیں ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کے بعد صحابہ کرام کی مغفرت اور بخشش اور ان کے لیے رضامندی کے سرٹیفکیٹ جاری کیے، یہ اس سے پہلے کا واقعہ ہے۔ جب اللہ رب العزت نے بعد میں ان کی مغفرت کو بیان کر دیا، ان کی بخشش کو بیان کر دیا، ان کے لیے سارے وعدے جنت کے بیان کر دیے، تو پھر اور عدالت کیسے ثابت ہوتی ہے؟ یہ تو پہلے کے واقعات ہیں۔ اس کے بعد جب اللہ رب العزت کی طرف سے بشارتیں آ گئیں تو پھر وہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں۔ ان کی جو غلطی اور کوتاہی تھی اللہ رب العزت نے اس کو بھی معاف کر دیا، اور جس کو اللہ رب العزت معاف کر دے اس کے بارے میں ایسی بات کرنا اس بنیاد پہ جو پہلے ہے تو وہ تو کسی صورت بھی جائز نہیں، اور کوئی عقل مند اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں کچھ صحابہ کرام جنگ کی شدت کی وجہ سے وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، کہ شیطان کی باتوں میں وہ بہکاوے میں آ گئے اور وہ وہاں سے پیٹھ دے کر بھاگے۔ تو اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں ہی ان آیات کے ساتھ ساتھ اس غلطی اور کوتاہی پر ان کی بخشش کا بھی پروانہ جاری کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اسی طرح اسی آیت ان الذین تولوا منکم، اسی آیت میں آگے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ رب العزت نے انہیں معاف فرما دیا۔ تو یہ تو صحابہ کرام کی فضیلت کی دلیل ہے
اگر اللہ رب العزت فرمائے کہ میں نے معاف کر دیا ہے تو یہ خوشی کی بات ہے، یہ فضیلت کی بات ہے، نہ کہ کوئی تان ہے۔ تو اللہ رب العزت نے معاف فرما دیا، جب معاف فرما دیا تو پھر کسی قسم کی تان یا اسی بات کو دلیل بنا کر ان کے خلاف پیش کرنا، یہ تو خود کتاب و سنت کی خلاف ورزی ہے، یہ خود اس شخص کی عدالت پر تان ہے جو ایسا کرتا ہے۔ یعنی وہ شخص عادل نہیں ہے، کتاب و سنت کی خلاف ورزی کر رہا ہے کہ اللہ کہتا میں نے معاف کر دیا، وہ پھر اعتراض کر رہا ہے، اسی بات کو دلیل بنا کر صحابہ کرام کی منزلت کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی طرح غزوہ حنین کے بارے میں اللہ رب العزت نے تنبیہ فرمائی، تو پھر اللہ رب العزت نے آگے یہ ارشاد فرمایا ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها۔ پھر اللہ رب العزت نے اس کوتاہی کے بعد جو صحابہ کرام سے سرزد ہوئی، اس کوتاہی کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی سکینت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور مومنوں پر نازل فرمائی۔ ان کے ایمان کو بھی اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا کہ یہ تھے مومن ہی، کوتاہی ہوئی ہے، ان سے غلطی ہوئی ہے، لیکن ان کا ایمان بالکل سلامت ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کے ایمان کی گواہی دی اور فرمایا وانزل جنودا لم تروها، ان کی نصرت کے لیے اللہ رب العزت نے ایسے فرشتوں کے لشکر نازل کیے جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے تھے، یعنی فرشتے ان کی مدد کے لیے نازل ہوئے۔ جن کی مدد کے لیے فرشتے نازل ہوں ان پر تان کی جاتی ہے، بھلا یہ ان کی تان ہے، ان پر تان کا سبب ہے یا ان کی قدر و منزلت ہے؟ یہ تو ان کی عدالت پر دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی نصرت کے لیے فرشتے نازل فرمائے اور اللہ رب العزت نے ان کی اس کوتاہی کو معاف فرما دیا۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ہم جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی عدالت کو بیان کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ صحابہ کرام معصوم ہیں، معصوم عن الخطا صرف انبیاء ہیں، انبیاء اور رسول کے علاوہ کوئی معصوم عن الخطا نہیں۔ یہ اہل السنہ والجماعہ کا اجماعی اور اتفاقی عقیدہ ہے، کتاب و سنت کی واضح نصوص سے ثابت ہے۔ ہم صحابہ کرام کو معصوم نہیں کہتے بلکہ مغفور کہتے ہیں، اور جو مغفور ہو، جس کو اللہ رب العزت معاف کر چکا ہو، اس سے بڑا عادل کون ہوگا؟ اس کی عدالت کی یہی دلیل ہے۔ تو صحابہ کرام کی بعض اخطاء اس کو بیان کر کے ان کی عدالت کی نفی کرنا، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی جنت میں جانے کے بعد کوئی کسی کو کہے کہ تم تو فلاں فلاں برے اعمال کرتے رہے ہو، کوئی ان پر اعتراض کرے، تو یہ کیسا اعتراض ہے؟ اللہ نے معاف کر دیا اور اللہ نے اس کو جنت دے دی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے لیے جنت کی جو بشارت ہے وہ ایسے ہی ہے، جب قرآن نے ہمیں بتا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، تو وہ ایسے ہی ہے گویا ہم نے ان کو جنت میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کا اظہار بھی فرمایا۔ صحیح مسلم کی جیسے حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ، ایک لشکر جو ہے وہ مجھ پر پیش کیا گیا، وہی غزوہ بحر والے، جنہوں نے غزوہ بحر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بہت بعد کرنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ دکھائے گئے کہ وہ جنت میں تختوں پر ٹیکیں لگائے ہوئے، بڑے بڑے تختوں پر بادشاہوں کی طرح ٹیکیں لگائے ہوئے میں نے اپنی امت کے لوگوں کو دیکھا۔ تو وہ غزوہ بحر والے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، جن کے سر خیل سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ تھے۔ تو جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا گیا جنت میں، ان کے بارے میں آج ان کی عدالت پہ کوئی انگلی اٹھاتا ہے تو گویا یہ خود اپنی عدالت کو مجروح کر رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر اس کا کوئی اعتراض نہیں۔ ایک اور شبہ جو بہت زیادہ پیش کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ جو حدیث ہے کہ حوض کوثر پر آتے ہوئے کچھ لوگوں کو روک دیا جائے گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی۔ اس حدیث میں بعض سندوں میں یہ الفاظ ہیں، اصحابی کے الفاظ ہیں، بعض میں اصحابی کے الفاظ ہیں۔ تو کہتے ہیں جی دیکھو صحابہ کرام ہیں جن کو حوض کوثر سے روک دیا جائے گا، تو اس سے ثابت ہوا کہ سارے صحابہ عادل نہیں ہیں، نعوذ باللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اصحاب کا لفظ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ لغوی معنی میں اور ہے، اصطلاحی معنی میں اور ہے۔ اصطلاحی معنی میں جن کو حوض کوثر سے روکا جانا ہے وہ صحابہ ہے ہی نہیں، کیونکہ صحابہ وہ ہیں جن کی وفات ایمان کی حالت میں ہوئی ہے، اور یہ تو منافقین کا تذکرہ ہے جو دل سے کبھی حقیقت میں اسلام لائے ہی نہیں، یہ ان کا تذکرہ ہے۔ اور بعض حدیث میں الفاظ ہیں ارتدوا علی ادبارہم القہقرہ، وہ الٹے پاؤں جو ہیں اپنے دین سے پھر گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد وہ پھر گئے تھے، یعنی ان کا ایمان حقیقی طور پر ہوا ہی نہیں، وہ ثابت ہی نہیں ہوا کبھی، تو وہ تو مرتد لوگ ہیں۔ تو مرتد اور ہے اور جس کی موت ایمان پر ہوئی ہے وہ اور ہے، کتنا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسی طرح اصحاب کا لفظ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں پر بولا ہے،
کہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو قتل کر رہے ہیں، اس لیے عبداللہ بن ابی اینڈ کمپنی پر آپ نے کوئی سخت ایکشن نہیں لیا۔ تو اصحاب کا لفظ یہاں لغوی معنی میں استعمال ہوا، جس سے ذرا اصحاب الشافعی کہتے ہیں یا اصحاب فلاں کسی امام کے اصحاب، شاگردوں، ڈائریکٹ شاگردوں بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد نسل در نسل بعد آنے والوں کو بھی اصحاب کہہ دیا جاتا ہے لغتاً، کہ وہ ان کے پیروکار ہیں، ٹھیک، یا ان کا نام لینے والے نام لیواؤں کو بھی اصحاب کہہ دیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اس میں مراد نہیں، کیونکہ وہ لفظ صحابیت جو ہماری اصطلاح اہل سنہ والجماعہ کی، منافقین اس سے بالکل خارج ہیں، مرتدین اس سے خارج ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لغتاً وہ لفظ بولا ہے، نہ کہ اصطلاحاً۔ اہل سنہ والجماعہ کی جو اصطلاح ہے، اس اصطلاح کے مطابق کوئی بھی جو صحابی ہے، نہ وہ مرتد ہو سکتا ہے، نہ وہ منافق ہو سکتا ہے، اور نہ اس کے بارے میں یہ باتیں جو ہیں وہ صادق آ سکتی ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول، یہ فرمان پیش کیا جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر، لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، تم میرے بعد کفار نہ بن جانا کہ تم میں سے کچھ دوسروں کی گردنیں مارنے لگیں، یعنی ایک دوسرے کو تم قتل کرنے لگو، ایسا نہ کرنا۔ تو کہتے ہیں جی دیکھیں، اصحاب جمل اور اصحاب صفین جو ہیں نعوذ باللہ وہ عادل نہیں، کیونکہ وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مصداق ہیں، اور وہ کافر، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یاد رکھیں کہ یہ جو فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر ان کو ان جنگوں پر فٹ کریں گے، جنگ جمل و صفین پر، تو دونوں فریق اس کی زد میں آ جائیں گے۔ یعنی جنگ جمل میں جو دونوں فریق تھے، جنگ صفین میں جو دونوں فریق تھے، وہ دونوں اس کی زد میں آئیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مطلق فرمایا ہے، اگر اس فرمان میں صحابہ آتے ہیں تو پھر یہ سارے صحابہ کرام کے بارے میں ہے، دونوں گروہوں کے بارے میں، کسی ایک کے بارے میں تو نہیں۔ فرمایا کہ یضرب بعضکم رقاب بعض، تم میں سے کچھ دوسروں کی گردنیں مارنے لگے۔ تو جنگ میں تو دونوں ایک دوسرے کے خلاف تھے، لڑائی تو دونوں گروہوں کی آپس میں ہوئی، کسی ایک گروہ کو سوتے میں تو دوسرے نے جا کر حملہ نہیں کر دیا۔ اور پھر اب تو یہ جو نیم روافظ ہیں وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، آج ان کے ویڈیو کلپ موجود ہیں، کہ جنگ جمل اور صفین جو ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے مسلط کی گئی تھی اپنی خلافت کی رٹ قائم کرنے کے لیے، نہ کہ دوسرے فریق کی طرف سے، نہ جنگ جمل ہوئی نہ جنگ صفین ہوئی۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام کا باہمی اختلافی معاملہ ہے، صحابہ کرام سے اللہ راضی ہے، سب سے راضی، اور ہم بھی سب سے راضی ہیں۔ ہم اس میں کوئی فرق نہیں کرتے کہ فلاں صحابی کو ہم برا کہیں، فلاں اچھا کہیں، سبھی اچھے ہیں، سب سے اللہ راضی ہو چکا ہے۔ لیکن جو لوگ اس نص کو فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نعوذ باللہ، ان کی تان میں تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو گروہ بھی آ جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لڑنے والے سب کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا۔ حالانکہ اصل بات جو ہے، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے فضائل و مناقب کی وجہ سے اس حکم سے ویسے ہی مستثنیٰ ہے۔ اگر اس حکم میں شامل کریں گے تو لفظ کفر جو ہے وہ نافرمانی کے معنی میں بھی آتا ہے، تو یہ ظاہر ہے کہ لڑائی کرنا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے۔ اور اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اس پر صحابہ کرام پر صادق کریں اس کو، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسی کوتاہی تھی ان کی جس کو اللہ رب العزت نے معاف فرما دیا، کیونکہ ان کے لیے جنت کی بشارتیں بھی ہیں۔ اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، جب وحی نازل ہوتی تھی، اللہ رب العزت علام الغیوب ہے، اللہ رب العزت کو نہیں علم تھا کہ بعد میں انہوں نے کیا کرنا ہے، پھر بھی جنت کی بشارتیں، پھر بھی رضامندی کی بشارتیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے بھی اللہ رب العزت ان سے راضی تھا، ان سب کے ہوتے ہوئے بھی جنتی تھے، تو پھر تان کس بات کی، پھر یہ عدالت پر کیسے تان ہو سکتی ہے؟ اس لیے یہ جتنی بھی باتیں ایسی پیش کی جاتی ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عدالت پر تان کے حوالے سے، ان میں سے کوئی بھی قابل توجہ نہیں، اور کوئی بھی ایسی دلیل نہیں جو صحابہ کرام کی عدالت کی نفی کرتی ہو، بلکہ وہ دلائل بھی اگر غور سے پڑھے جائیں تو وہ صحابہ کرام کی عظمت پر دلیل ہیں، صحابہ کرام کی رفعت پر دلیل ہیں، اور صحابہ کرام کی عدالت پر دلیل ہیں، کیونکہ انہی نصوص میں سے اکثر جو ہیں ان میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے لیے معافی، صحابہ کرام کے لیے مغفرت، صحابہ کرام کے لیے رحمت کا اثبات کیا ہے، صحابہ کرام کے لیے ایمان کا اثبات کیا ہے۔ جیسے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑائی کریں، تو یہ اگر حدیث فٹ کرنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کی گردنوں مارنے نہ لگو تو کافر نہ بن جانا،
تو قرآن تو کہتا ہے کہ مومنوں کے دو گروہ قتال کریں، تو قرآن نے تو مومن کہا ہے انہیں، اس کا مطلب ہے یہاں لفظ کفر جو ہے، کافر جو ہے، وہ اصطلاحی معنوں میں نہیں آیا ہے، لغوی معنوں میں آیا ہے۔ تو اس لیے جتنی بھی نصوص ہیں ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں کہ اسے صحابہ کرام کی عدالت کی نفی مانا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحابہ کرام کی عدالت کو سمجھنے اور اسی کے مطابق اپنا عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔